الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اللہ رب العزت جل و حکیم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی ادائیگی کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کی تیاری کرو، تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ رب ذوالجلال نے نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو کا حکم دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی بہترین وضو ہے۔ یعنی اگر انسان کا وضو نہ ہوگا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا جب آپ نماز کی شرائط کے سلسلہ میں سنیں گے تو تب قدر وضاحت کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال کے محبوب میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جو آدمی اپنے ظاہر و باطن سے متوجہ ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پوری توجہ کے ساتھ صحیح وضو کرے اور پھر وہ نماز ادا کرے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث بارکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث بارکہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل و حکیم کو یہ بات بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پیاری ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر وضو کرے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے مروی ہے کہ حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ جو کوئی سخت سردی میں کامل وضو کرے، یعنی صحیح ترین طریقے سے وضو کرے، رب کائنات جل وعلا کے حضور اس کو دگنا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جو بندہ صحیح طریقے سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وہ یوں پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھے تو رب کائنات جل وعلا اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ گویا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تہجد کے وقت اپنے غلام کو بلایا اور فرمان لگے مجھے وضو کروا، اور پانی کا وہ مشکیزہ جو رات بھر گھر کے آنگن میں صحن میں جو لڑکتا رہا وہ اٹھا لا۔ سردی کا موسم تھا، سخت سرد ہوا بھی چل رہی تھی، شاید ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی تھی۔ وہ غلام گیا اور پانی کا وہ مشکیزہ اٹھا لایا جو ساری رات آپ کے آنگن میں، آپ کے صحن میں ہوا کے تھپیڑے برداشت کرتا رہا تھا، جس کا پانی بڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا۔ یعنی حدیث بارکہ میں وضو کا طریقہ بھی درج ہے، پہلے ہاتھوں کو دھویا، پھر ناک میں پانی ڈالا، وضو کیا، منہ میں پانی ڈالا، کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے کو دھویا، پھر کونیوں تک ہاتھوں کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں کو دھویا۔ اس کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر عثمان غنی مسکرا دیے۔ پھر آپ اپنے غلام سے فرمان لگے، تو جانتا ہے کہ میرے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟
تو غلام نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے۔ عثمان غنی فرمانے لگے اسی طرح، اسی جگہ، اسی وقت، یعنی سحری کا وقت تھا، ایسا ہی موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، یہی جگہ تھی میرے کریم آقا نے ٹھنڈے پانی سے یہاں بیٹھ کے وضو فرمایا تھا۔ ہم صحابہ بارگاہ سالت باب میں آتے تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے اور پھر مسکرا دیے۔ ہم نے بارگاہ سالت باب میں کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آج آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور نبی مرشد رحمت عالم نے اشارے گرامی قدر فرمایا، جب آدمی وضو تب کرتا ہے جب وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، یعنی وہ گرمی کا موسم ہو، راتیں چھوٹی ہوں، فجر کا وقت ہو جائے، اٹھنے کو جی نہ چاہے پھر بھی وہ اٹھ بیٹھے، یا سخت سردی کا موسم ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، پانی بھی ٹھنڈا ہو، وضو کرنے کو جی نہ چاہے پھر بھی وضو کرے۔ اسی طرح جب وضو کرنے کو جی نہ چاہے تب وضو کرے، جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے، قدر مبالغہ کے ساتھ، کہ ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہاتھوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ کلی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا زبان کے گناہوں کو، ناک پہ پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہوں کو، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے، آنکھوں کے گناہوں کو، پھر سر کا مسح کرتا ہے فام و شعور کے گناہوں کو، پھر پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہوں کو رب کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی یہ بے پایاں رحمت اور عنایت ہے کہ وضو کے صدقہ سے رب کائنات جل وعلا ہمارے گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ بہت بڑی عظمت ہے، بہت ہی بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر ایک انسان وضو کرتا ہے تاکہ وہ نماز ادا کر سکے۔ یاد رکھیں وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ فرض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے دیا گیا وہ حکم کہ اگر اس کو ترک کر دیا جائے تو چیز سرے سے ثابت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی وضو کے اگر 4 فرض ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اگر ہم ارادتاً ترک کر دیں گے وضو ہوگا ہی نہیں۔ وہ 4 فرض اس آیہ بارکہ میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تلاوت کی، سورۃ المائدہ کی 6 نمبر آیہ بارکہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو۔ یہ ایک فرض ہو گیا، یعنی پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کو دھونا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ وضو کا دوسرا فرض ہو گیا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ یہ وضو کا تیسرا فرض ہو گیا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ یہ وضو کا چوتھا فرض ہو گیا۔ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ بات کہہ چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ اگر فرائض میں کوتاہی یا کمی ہو جائے تو پھر وہ چیز منعقد ہی نہیں ہوتی، یعنی اگر وضو کے فرائض میں کوتاہی ہو جائے گی وضو منعقد ہی نہیں ہوگا۔ گویا ان چیزوں کا، یعنی ان فرائض کا ادا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ وضو کرتا ہوا انسان پہلے چہرہ نہیں دھوتا بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو گھٹوں تک دھوتا ہے، اور یہ عمل سنت ہے، فرض نہیں ہے، یہ عمل سنت ہے۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے لا تدخل یدک فی الاناء حتی تغتسل 3 مرات، اپنے ہاتھ کو اس وقت تک پانی میں داخل نہ کرنا جب تک کہ تو اس کو 3 مرتبہ دھو نہیں لیتا۔ اسلام دین فطرت ہے، پاکیزہ لوگوں کا مذہب ہے۔
نفیس ترین انسانوں کا مذہب ہے، اس میں پاکیزگی کو، طہارت کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، بلکہ الطہور شطر الایمان، طہارت تو آدھا ایمان ہے۔ میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت کے ارشاد گرامی قدر ہے، پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے، یہ سنت ہے، کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ ہی پانی لے کر اس نے کلی کرنی ہے، ناک پہ پانی ڈالنا ہے یا چہرے کو دھونا ہے، اس لیے پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیا جائے گا۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد وہ کلی کرے گا، کلی کا کرنا بھی سنت ہے۔ کلی کے بعد وہ ناک پہ پانی ڈالے گا، یہ بھی سنت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ دراصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرائض کی ادائیگی۔ اس کے بعد پھر اپنے چہرے کو دھوئے گا۔ اصطلاح میں چہرہ ایک کان کی لو سے لے کر، یہ جو کان کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس سے لے کر ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک کا حصہ، اسی طرح معمول کے مطابق جہاں سے بال اگتے ہیں پیشانی، وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک کا حصہ، یہ حصہ انسان کا چہرہ کہلواتا ہے۔ کان چہرے میں داخل نہیں ہے، ٹھوڑی کے نیچے والا حصہ چہرے میں داخل نہیں ہے، سر چہرے میں داخل نہیں ہے۔ جب چہرہ کہا جائے گا تو اتنا حصہ مراد ہوگا۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، اللہ رب العزت جل وعلا توفیق و ہمت عطا فرمائے ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی۔ گھروں میں ہماری خواتین نماز ادا کرتی ہیں، ان کے لیے فرض ہوتا ہے اپنے جسم کا ڈھانپنا۔ جس حصے کا ننگا رکھنا جائز ہے وہ چہرہ ہے، اور چہرے کی میں نے وضاحت کی بلا کتنا بنتا ہے، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اور اگنے والے بال پیشانی جہاں سے بال اگتے ہیں، یہ ضروری نہیں اگر کسی کے بال نہ ہو تو وہ ساری پیشانی نہیں کہلواتی، معمول کے مطابق جو آتا ہے وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک اس حصے کا عورت کے لیے چھپانا فرض ہے، اس کے سوا باقی حصے کا چہرہ ننگا رکھنا جائز ہے۔ اگر کوئی عورت کان ننگے کر کے یا ٹھوڑی سے نیچے وہ اپنا دوپٹہ رکھے، گردن اس کی نظر آ رہی ہو یا اس کے بال نظر آ رہے ہوں، ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ چہرہ میں کہہ رہا تھا کہ چہرے کو دھونا فرض ہے۔ اگر چہرے کا کوئی حصہ خشک رہ جائے تو فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے کی وجہ سے پھر وضو نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جل وعلا فقہاء کرام پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے ہمیں متوجہ کرنے کے لیے یہاں تک کہا کہ بعض اوقات آنکھ سے میل نکلتا ہے، دکھتی ہوئی آنکھ سے، جس کو آپ گد کہتے ہیں، آنکھ سے ایک میل نکلتا ہے جب آنکھ دکھ رہی ہوتی ہے، زردی مائل وہ میل ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ کوئے میں یعنی آنکھ کی جڑ میں چپک جاتا ہے، کئی دفعہ بالوں کو چپک جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ چپکا ہوا میل اتار کر پانی نیچے پہنچانا ہوگا۔ اگر پانی نیچے نہ پہنچا تو ایسی صورت میں وضو کامل نہیں ہوگا۔ میں نے یہ ایک آپ کو مثال دے کے سمجھایا ہے کس قدر احتیاط ہے۔ اسی طرح ہماری خواتین جو اپنی ناک میں تیلی، کوکا وغیرہ ڈالتی ہیں، اگر وہ تیلی یا کوکا ناک کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، جلد کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو اوپر اٹھا کر اس کے نیچے پانی کا پہنچانا فرض ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پورا چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ یعنی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فقہاء کرام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ سمجھانے کے انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں کو زور سے بھینچ لیا، یعنی بند کیا اور زور سے بند کر لیا، اور کوئی حصہ سلوٹوں کا خالی رہ گیا تو پھر بھی وضو نہیں ہوتا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ چہرے کو کامل ترین طریقے سے دھونا ہوگا۔ ہم بعض اوقات چہرہ دھوتے ہیں، غور کر لیجئے کبھی چہرہ دھوتے ہیں تو کن پٹی کے قریب، کان کے قریب والا حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ میں نے چہرے کی جو تعریف کی ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ اتنے حصے کا دھونا فرض ہے۔ اگر کان کی لو، اور جس طرح یہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے الحمدللہ تعالیٰ، داڑھی کے پیچھے سے لے کے کان تک کے درمیان میں تھوڑا سا ایک حصہ ہے،
ہم جب چہرہ دھوتے ہیں تو اپنا چہرہ ادھر سے دھو لیتے ہیں، پیچھے سے خشک رہ جاتا ہے، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ اور طول کے اعتبار سے میں نے بتایا کہ پیشانی کے وہ اگنے والے بال معمول کے مطابق جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک کا حصہ، اگر اوپر حصہ خشک رہ گیا یا ٹھوڑی تک کا کوئی حصہ خشک رہ گیا پھر وضو نہیں ہوتا۔ ٹھوڑی کے نیچے والا حصہ یہ وضو کے دھونے میں داخل نہیں ہے، اگر کوئی نیچے والا حصہ نہ بھی دھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باریش حضرات جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سنت متواترہ ہے، میرے نبی نے ریشہ بار کر رکھی، میرے نبی کے سوا باقی بھی سارے انبیاء نے داڑھی رکھی ہے، صحابہ کرام نے، اہل بیت مصطفیٰ کے مردوں نے سب نے داڑھی رکھی ہے، اور داڑھی رکھنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اتنے حصے کا دھونا فرض ہے، اور اتنے حصے میں آنے والے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے، نیچے والے بالوں کا دھونا فرض نہیں ہے، نہ ہی نیچے والے حصے کا دھونا فرض ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی عمل مستحب کرنا چاہے کہ پانی لے کر داڑھی کے نیچے تک وہ پہنچا لے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ عمل مستحب ہے، یعنی زیادہ بہتر اور زیادہ اعلیٰ ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر داڑھی زیادہ گھنی ہو اور بشرے تک، بشرہ کہتے ہیں کھال کو، کھال تک پانی نہ پہنچے تو کھال تک پانی پہنچانا ہوگا، خواہ وہ آہستہ آہستہ مساج کر لے تاکہ بعد میں پانی آسانی کے ساتھ پہنچ جائے، یا پھر چلو میں پانی لے کر اپنے بشرے تک پانی پہنچائے، یعنی چہرے کے اتنے حصے پر پانی پہنچانا، محض پانی پہنچانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ دھونا تب کہا جائے گا کہ جب ایک ایک قطرہ ہر جگہ پہ بہہ جائے گا، محض گیلا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ دھونا ہوگا۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا اپنی کوہنیوں سمیت، الا کا معنی تک ہوتا ہے، کوہنیوں تک۔ علماء فرماتے ہیں المرفقان والکعبین تدخلان فی فرض الغسل، دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے گٹے یہ دھونے کے فرائض میں شامل ہیں، اس لیے جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے تو اپنی کوہنیوں سمیت دھوئیں گے۔ بعض اوقات سردی کے موسم میں کیونکہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی ہو تو کوہنیوں کے کچھ حصے خشک رہ جاتے ہیں، خشک نہیں رہنے چاہیے، ان کو دھونا فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے انگوٹھی پہنی ہوئی ہو یا خواتین نے چوڑیاں وغیرہ یا کڑا وغیرہ پہنا ہوا ہو کہ اور اتنا وہ تنگ ہو کہ نیچے پانی نہیں جاتا تو اس کو حرکت دے کر نیچے پانی کا پہنچانا فرض ہوگا، یعنی انگوٹھی وغیرہ کو حرکت دے کے آگے پیچھے کر کے اس کے نیچے پانی پہنچایا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ کم از کم ایک مرتبہ پانی کا ان اعضائے وضو تک کہ جن کو دھونا فرض ہے، ایک مرتبہ پانی کا پہنچنا فرض ہے، اور 3 مرتبہ پانی کا پہنچانا سنت ہے، یعنی اگر ایک مرتبہ بھی پانی نہ پہنچا تو فرض ادا نہ ہوا، اگر 3 مرتبہ نہ پہنچا تو سنت ادا نہ ہوئی۔ ایک آدمی نے اپنے چہرے کو دھویا یا اپنے ہاتھوں کو دھویا، تھوڑا سا چہرہ یا ہاتھ خشک رہ گئے، اس سے دوبارہ پھر دھویا، تھوڑا سا ہاتھ یا چہرہ پھر خشک رہ گئے، تیسری مرتبہ پھر دھویا، پھر پورا چہرہ اور ہاتھ دھوئے گئے، تو حقیقت میں کتنی مرتبہ اس نے دھویا ہے؟ جی نہیں، میں نے اسی لیے آپ سے سوال کیا، آپ نے شاید میری بات کو غور سے نہیں سنا۔ پہلی مرتبہ دھویا لیکن پورا چہرہ نہیں دھو سکا، تھوڑا سا خشک رہ گیا، دوبارہ پھر دھویا، پھر تھوڑا سا خشک رہ گیا، تیسری مرتبہ پھر دھویا تو اب پورا 2 ہو گیا، تو پھر کتنی مرتبہ حقیقتاً دھلا؟ ایک مرتبہ دھلا ہے، حقیقتاً ایک مرتبہ دھلا ہے، بظاہر اس نے 3 مرتبہ دھویا ہے، تو یہ صرف فرض ادا ہوا، سنت ادا نہیں ہوئی۔ سنت کب ادا ہوگی؟ جب پورا چہرہ 3 مرتبہ دھوئے گا، پورا بازو 3 مرتبہ دھوئے گا، تب سنت ادا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ رب نے چاہا تو بقیہ مسائل میں آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی جل وعلا میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں صحیح ترین طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔